یہ دسمبر کا مہینہ ہے اور اس دسمبر میں 16 تاریخ اس پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن 16 دسمبر کو تمام تر کوششوں کے باوجود پاکستان کی افواج نے بھی اس ملک کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، قربانیاں دیں، اور ان تمام لوگوں نے بھی کہ جو بنگلہ دیش میں اس وقت کے مشرقی پاکستان میں پاکستان کے قیام کے بعد ہندوستان سے ہجرت کر کے اور مشرقی پاکستان میں چلے گئے تھے اور اردو بولنے والے لوگ تھے، جنہیں عرف عام میں ہم آپ بہاری کہہ کر یاد کرتے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کی افواج کے ساتھ پاکستان کو بچانے کے لیے بے پناہ قربانیاں دیں اور پوری کوشش کی کہ کسی طرح ان کے بزرگوں کے بنائے ہوئے وطن کو وہ محفوظ رکھ سکیں، اس کو ہم متحد رکھ سکیں۔ میں ہمیشہ اس بحث میں پڑھنے سے گریز کرتا رہا ہوں اور آج بھی اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا۔ تاریخ کو چاہے کتنا ہی مسخ کیا جائے، چاہے تاریخ کو کتنا ہی عوام سے پوشیدہ رکھا جائے، لیکن حقائق کسی بھی صورت میں عوام تک پہنچ ہی جاتے ہیں۔ آج لوگوں کو حقائق کا علم نہیں ہے، کل ہوگا، اور جو لوگ اس ملک کو دولخت کرنے کی وجہ بنے یا جن کی غلطیوں کی وجہ سے یہ پاکستان دولخت ہوا، وہ لوگ عوام کو گمراہ زیادہ عرصے نہیں کر سکتے، اور اصل مجرموں کو اپنے انجام کو پہنچنا ہی ہوتا ہے۔ اس پاکستان کو 16 تاریخ کو دولخت ہوا، یہ پاکستان، یہ ایک بڑا سانحہ تھا، اور اسی کے ساتھ دوسرا سانحہ یہ ہوا کہ اسی پاکستان کو بچانے کے لیے جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا اور بدقسمتی سے پاکستان کو بچا نہ سکے، وہ مشرقی پاکستان بنتے کے ساتھ ہی تمام قربانیوں کے باوجود، اس ملک سے بے پناہ محبت کے باوجود، وہ پاکستانی شہریت سے محروم ہو گئے۔ آج 52 سال گزر چکے ہیں۔ یہ شہر، خصوصاً پاکستان کا وہ شہر جو پاکستان بھر کے لوگوں کو روزگار فراہم کرتا ہے، یہاں رہنے کی سہولتیں فراہم کرتا ہے، یہاں اپنی آغوش میں اس نے کروڑوں لوگوں کو پناہ دی۔ 3.5 کروڑ کے اس شہر میں کو تقریباً 30% سے زیادہ لوگ باہر سے روزگار کے حصول کے لیے یہاں آئے اور یہاں آ کے آباد ہو گئے۔ نہ صرف پاکستان کے شہروں سے بلکہ افغانستان سے آنے والے کئی لاکھ افغانیوں کو اس شہر میں لا کر بسایا گیا۔ لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جنہوں نے پاکستان بچانے کے لیے بے پناہ قربانیاں دیں اور پاکستان بچانے کی کوشش میں اپنے جوان، اپنے مرد قربان کر دیے، آج انہی قربانی دینے والے لوگوں کی خواتین، معصوم بچے اور بوڑھے لوگ آج بھی بنگلہ دیش کے ریڈ کراس کے کیمپوں کے اندر بہت ہی قسم و پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میں آج آپ کے توسط سے یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں حکومت سے، اور یہ مطالبہ مہاجر قومی موومنٹ کا رہا ہے، اس کو میں آج صرف دہرا رہا ہوں کہ ان محصورین مشرقی پاکستان کو جو آج بھی بنگلہ دیش میں بنگلہ دیش کی شہریت اختیار کرنے کی بجائے پاکستان کے جھنڈے اپنے کیمپوں پر لگا کر اس امید پر زندہ ہیں کہ پاکستان کے عوام، پاکستان کے حکمراں، پاکستان کی افواج ان کی حب الوطنی کو کبھی تسلیم کر کے پاکستان اپنے لوگوں میں آنے کا ان کو موقع دے گی۔ میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں، میں
پاکستان کی افواج کے سربراہ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر ایسے اقدامات کیے جائیں کہ جو محصورین مشرقی پاکستان ہیں انہیں پاسپورٹ جاری کیا جائے. پاکستان کی معیشت کو بنیاد بنا کر ماضی میں حکومتوں نے ان محصورین مشرقی پاکستان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ پاکستان کی شہریت حاصل کرنے کی امید پر یا پاکستان آنے کی امید پر وقت ضائع کرنے کی بجائے بنگلہ دیش کی شہریت اختیار کر لیں. میں حکومت کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ افغانی تو اس پاکستان کی معیشت پر بوجھ بنے تھے، باہر سے آنے والے لوگ اس پاکستان کی معیشت پر بوجھ بنے تھے، انہوں نے اس پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچایا تھا. محصورین مشرقی پاکستان جن کا حق ہے پاکستان میں آنا، اگر وہ پاکستان آتے ہیں تو پاکستان کی معیشت پر بوجھ نہیں بنیں گے بلکہ وہ پاکستانی معیشت کو سہارا دیں گے، اس لیے کہ وہ ہاتھ پھیلانے والے لوگ نہیں ہیں، محنت کرنے والے ہنرمند لوگ ہیں. میں مہاجر قومی موومنٹ کے سربراہ کی حیثیت سے اور مہاجر قوم کے ایک فرد کی حیثیت سے حکومت کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ کیونکہ پاسپورٹ جاری کرنا مہاجر قومی موومنٹ یا کسی ایک فرد کے بس میں نہیں ہے، حکومت کے اختیار میں ہے. حکومت ان محصورین مشرقی پاکستان کو پاکستانی تسلیم کرے اور ان کے لیے پاسپورٹ جاری کرے، ان کے تمام یہاں لانے کے اور یہاں بسانے کے تمام اخراجات مہاجر قومی موومنٹ انشاءاللہ تعالی برداشت کرے گی. مہاجر قوم جو پاکستان میں کسی ناگہانی مصیبت میں مثالی کردار ادا کرتی رہی ہے، دوسرے لوگوں کی مدد کرتی رہی ہے، وہ اپنے لوگوں کو کسی اور کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑے گی. کسی سطح پر بھی، کسی طور پر بھی پاکستان پر انہیں بوجھ نہیں بننے دے گی، بلکہ ان کے تمام یہاں لانے اور یہاں بسانے کے تمام اخراجات مہاجر قوم خود برداشت کرے گی. یہ 16 دسمبر محصورین مشرقی پاکستان اور پاکستان کے 2 لخت ہونے کے علاوہ اور بھی اس کی تاریخ ہے. یہ سیاہ دن اس وجہ سے بھی ہے کہ 16 دسمبر کو اے پی ایس کے بچوں کا قتل ہوا تھا، بچوں کو شہید کیا گیا تھا، ان کے اساتذہ کو شہید کیا گیا تھا. یہ دہشت گردی کا واقعہ ظاہر ہے پاکستان کی عوام زندگی بھر نہیں بھولیں گے. معصوم بچوں کو اسکول میں دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا، اساتذہ کو ان کے شہید کیا گیا. میں اس واقعے کے اوپر آج پھر اس دکھ کا اظہار کرتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دہشت گردی اور یہ دہشت گردی کا تسلسل کہ ابھی گزشتہ دنوں چند دن پہلے ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر دہشت گردی ہوئی اور اس دہشت گردی میں کوئی 27 کے قریب جوان شہید ہوئے. یہ انسانی جانیں قیمتی جانیں ہیں. میں ان کے لواحقین کے ساتھ بھی اپنی ہمدردی کا اور یکجہتی کا اظہار کرتا ہوں اور اس دہشت گردی کی مذمت کرتا ہوں، اور ساتھ میں یہ مطالبہ کروں گا، میں یہ سمجھتا ہوں میری پارٹی کا موقف رہا ہے کہ دہشت گردوں سے مذاکرات نے، بار بار کے مذاکرات نے، ہم یہ دیکھتے رہیں کہ حکومت نے اور ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے متعدد بار دہشت گردوں سے مذاکرات کیے ہیں. شاید ان کے ذہن میں یہ ہو کہ مذاکرات سے ان کو راہ راست پر لایا جا سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں دہشت گردوں کی نہ کوئی قوم ہوتی ہے، نہ کوئی ملک ہوتا ہے، نہ کوئی مذہب ہوتا ہے. دہشت گردوں کی ایک سوچ ہے اور ظاہر ہے اس سوچ کو ہمیں مذاکرات کے ذریعے ہم ختم نہیں کر سکتے. دہشت گردوں سے مذاکرات سے دہشت گردوں کو سنبھلنے کا، پنپنے کا اور پھلنے پھولنے کا ان کی سوچ کو موقع ملا ہے. اور یہ جو چند دن پہلے ڈیرہ اسماعیل خان میں جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا، یہ بھی اسی دہشت گردی کا تسلسل ہے. میں پاکستان کے افواج کے سربراہ جنرل عاصم منیر صاحب نے جو اقدام اٹھائے ہیں پاکستان کی سرحدوں کو محفوظ بنانے کے لیے اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، جو انہوں نے جس عزم کا اظہار کیا ہے اور جتنا بڑا انہوں نے فیصلہ لیا غیر ملکی تارکین وطن کو ان کے ملکوں میں واپس بھیجنے کا اور اس پاکستان سے ان کو بے دخل کرنے کا، اس فیصلے کے اوپر میں نے پہلے بھی کہا تھا
کہ اس فیصلے پر پوری پاکستان کی عوام، مہاجر قوم آرمی چیف کے اس فیصلے کے ساتھ آرمی چیف کی پشت پر کھڑی ہے، اس لیے کہ ہم سرحدوں کو محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم پاکستان کو دہشت گردوں سے، دہشت گردی سے آزاد دیکھنا چاہتے ہیں، جہاں ہمارے لوگ، ہمارے آنے والی نسلیں محفوظ طریقے سے زندگی بسر کر سکیں۔ محترم صحافی حضرات، 16 دسمبر کے حوالے سے مجھے حکومت سے یہ درخواست کرنی تھی اور میں نے کی کہ محصورین مشرقی پاکستان کو پاسپورٹ جاری کیے جائیں۔ مہاجر قومی موومنٹ ان محصورین مشرقی پاکستان کو واپس لانے اور ان کو بسانے کے تمام اخراجات خود برداشت کرے گی۔ پاکستان کی حکومت پر، پاکستان پر ان کو ہم بوجھ نہیں بننے دیں گے۔ اس کے بعد دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں ہر جگہ پر الیکشن ڈسکس ہو رہا ہے۔ اب الیکشن میں کہیں تاخیر کی ڈسکس ہو رہی ہے، کہیں وقت پر ہونے کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ مہاجر قومی موومنٹ کا موقف تو یہ ہے کہ الیکشن وقت پر ہی ہونے چاہیے، اور الیکشن وقت پر ہونے کے ساتھ ساتھ اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ الیکشن شفاف ہونے چاہیے، غیر جانبدار ہونے چاہیے، منصفانہ ہونے چاہیے، اس میں غیر جانبداری برتنی چاہیے، جانبدارانہ رویہ انتظامیہ کا نہیں ہونا چاہیے۔ آج آپ کے توسط سے مجھے یہ بات عوام تک اور حکومت تک پہنچانی ہے، جو میں کئی مرتبہ گوش گزار کر چکا ہوں، اور میں نے الیکشن کمیشن کو بھی خط لکھا ہے کہ مہاجر قومی موومنٹ بھی الیکشن کمیشن کے میں جو پولیٹیکل پارٹی ایکٹ ہے اس کے تحت آئین کے تمام تقاضے پورے کر کے ایک رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں سیاسی سرگرمیوں سے کیوں روکا جا رہا ہے، ہمیں جلسوں کی پرمیشن کیوں نہیں دی جا رہی۔ میں نے اب تک 6 درخواستیں دی۔ ہم نے جہانگیر روڈ پر اپلیکیشن دی اور عین وقت پر کوئی 12ویں 13ویں دن جو ہمارا پروگرام تھا، ایک رات پہلے ہمیں منع کر دیا گیا کہ آپ اپنا یہ سارا کام ریپ اپ کیجئے، اس لیے کہ آپ کو جلسے کی پرمیشن نہیں دی جا سکتی، منع کر دیا گیا۔ ہم نے دوسری جگہ پرمیشن جہانگیر روڈ کے اوپر مانگی، جمشید روڈ پر جہانگیر کے بعد نہیں دی گئی، نیشنل پارک میں مانگی، نہیں دی گئی، شاہراہ قائدین پہ مانگی، نہیں دی گئی۔ ہم نے ان 4 درخواستوں کے بعد مختلف تاریخوں میں، کہ اگر کوئی تاریخوں کا تصادم ہے، ہم نے پھر 2 اپلیکیشنز دیں۔ ایک 10 تاریخ کی نیشنل پارک کے لیے تھی، اور 17 تاریخ کی جو ابھی کمنگ سنڈے ہے اس کی درخواست تھی ہماری شاہراہ قائدین کی۔ ہم 3 ماہ میں 6 درخواستیں دے چکے ہیں، اور 3 ماہ میں ہم ایک جلسے کی پرمیشن حاصل نہیں کر سکے، جبکہ یہاں اس شہر میں ایک مخصوص جماعت جلسے جلوس آزادی کے ساتھ جہاں چاہے وہ کرتی پھر رہی ہے، اور اسے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہاتھ باندھ کے ہمیں سیاسی سرگرمیوں سے روک کر منصفانہ آزادانہ الیکشن کے دعوے، یہ ان سب کی نفی ہے۔ یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، سندھ کے سربراہ جسٹس باقر صاحب، اور مجھے تو یہ بھی یاد آ رہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی مرتبہ تھا کہ آئی ایس آئی چیف اور آئی ایس پی آر کے چیف، ان دونوں نے مل کے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی تھی، جو شاید پاکستان کی ہسٹری میں ایسا میں نے پہلی مرتبہ دیکھا۔ اور اس میں آئی ایس آئی چیف نے کہا تھا کہ اب آرمڈ فورسز کا، پاکستان کی افواج کا سیاست سے کوئی سروکار نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ اس کا مطلب 2 بھی نکالے جا سکتے ہیں، کہ اس بات کا اقرار یا اس بات کا اعتراف کہ ہاں ماضی میں آرمی کا رول رہا ہے، اور اس بات کا اعلان کہ اب آرمی کا رول نہیں ہے۔ لیکن اس اعلان کے بعد بھی آج ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اس شہر میں، اور اس شہر سے ہٹ کے بھی جو ہم نے نواز شریف صاحب کے لیے جو ماحول دیکھا، اور اس وفاق میں جو نواز شریف صاحب کو جس طرح سہولتیں فراہم کی گئیں،
جس طرح ان کا ایئرپورٹ کے اوپر بائیو میٹرک کروایا گیا، جس طرح وہ تشریف لائے، جس طرح ان کے بارے میں یہ ماحول بنایا گیا کہ وہ فیوچر کے پرائم منسٹر ہیں، اسی طرح اس شہر کے اندر باقاعدہ یہ اعلانات کیے گئے کہ ہم فلاں کو سیٹیں دے رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے مستقبل کے فیصلے بند کمروں میں نہیں ہونے چاہیے، اور اگر یہ تاثر غلط نہیں ہے تو پھر میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ شاید کچھ افراد چاہے وہ کسی بھی عہدے پر فائز ہوں، اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی افواج کے جو دو بہت ذمہ دار لوگوں نے پریس کانفرنس کی تھی، اس پریس کانفرنس میں جو کچھ اعلان کیا گیا تھا، چند افراد ان اعلانات کی نفی کر رہے ہیں، جس سے میری پاکستان کی افواج کا امیج شاید متاثر ہو، لوگوں کی نگاہ میں اس کی غیر جانبداری اور اس کا سیاست میں رول نہ ہونے کا تاثر، اس کی نفی ہو رہی ہے۔ میں آرمی چیف سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ الیکشن پاکستان میں احتساب کا سب سے مؤثر ذریعہ سمجھتا ہوں، اس لیے کہ عوام جن کے ٹیکسوں پر حکومت کا نظام چلتا ہے، جن کے ٹیکسوں پر پاکستان کا دفاعی نظام چلتا ہے، جن کے ٹیکسوں کی وجہ سے حکومتی مشینری چلتی ہے، ان کا یہ حق بنتا ہے کہ جو لوگ کرپٹ ہیں، جو لوگ اس ملک کے مفاد میں نہیں ہیں، جن لوگوں نے پاکستان کی عوام کے مفادات کا خیال نہیں رکھا، جنہوں نے پاکستان کے مفادات کے اور پاکستان کی عوام کے مفادات کے خلاف کام کیا، وہ اپنے ووٹوں سے انہیں مسترد کریں۔ پاکستان کی افواج کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کسی طرح بھی فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کو یقینی بنائے، وہ دھاندلی کو روکے، وہ اس بات کو روکے کہ وڈیرا اپنی اوطاق میں بیٹھ کر نتائج نہیں بنا سکتا، وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ کوئی شہر میں غنڈہ گردی کر کے الیکشن کے نتائج اپنی مرضی سے گھر میں بیٹھ کر حاصل نہیں کر سکتا، وہ بیلٹ باکس میں دھاندلی سے ووٹ نہیں ڈال سکتا۔ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ایک بار اگر ہوگا، دہرایا جائے گا، 2 بار ہوگا، 3 بار ہوگا، عوام کا جو اعتماد بری طرح مجروح ہوا اس وجہ سے کہ عوام کے ذہنوں میں یہ پرسپشن مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے کہ چاہے وہ کچھ بھی کر لیں، نتائج کہیں اور بنتے ہیں، جس کی وجہ سے عوام کا انتخابات پہ سے اعتماد اٹھ رہا ہے۔ اگر یہ اعتماد ہم نے بحال کر دیا، اگر ہم نے فری الیکشن کروا دیے، فیئر الیکشن کروا دیے، شفاف الیکشن کروا دیے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ عوام کا ووٹ کسی وڈیرے، کسی کرپٹ، کسی جاگیردار، کسی غاصب کو دوبارہ اس انتخاب کے ذریعے کسی طرح اقتدار میں نہیں آنے دے گا۔ سارے اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھیں اور انتخابی نتائج بھی بنائیں تو یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ دیکھیے، آج 16 دسمبر سقوط ڈھاکہ کا دن ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سقوط ڈھاکہ کے اصل حقائق کو ہم بیٹھ کر سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو ہم حقائق کو تسلیم کریں، اور حقائق کو تسلیم کر کے ہم اس پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے ان غلطیوں کا ازالہ کریں، ان غلطیوں سے سیکھ کر ان غلطیوں کو دہرانے کی بجائے ہم ایسے اقدامات کریں جس سے یہ پاکستان مضبوط ہو، پاکستان میں جمہوریت مضبوط ہو۔ ہم فیصلے کر کے یہ تاثر دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام حقیر ہیں، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے ووٹ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، جو فیصلہ بند کمروں میں ہو گیا وہی فیصلہ ہے۔ یہ فیصلے نہیں ہونے چاہیے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ہم بھی ایک رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہیں، پاکستان کے آئین کے تمام تقاضوں کو پورا کر کے مہاجر قومی موومنٹ رجسٹرڈ ہوئی ہے۔ مہاجر لفظ گناہ نہیں ہے، مہاجر لفظ آئین کے خلاف نہیں ہے۔ اگر آئین کے خلاف ہوتا تو پاکستان کی اس پولیٹیکل پارٹی ایکٹ کے تحت ہمیں رجسٹرڈ نہیں کیا جاتا۔ ہمیں الیکشن لڑنے کے اتنے ہی مواقع ملنے چاہیے جتنے باقی پارٹیوں کو ملیں۔ ہمارے ساتھ جو جانبدارانہ رویہ ہے، جو ہمیں سیاسی جلسے کرنے کی پابندی ہم پر لگائی گئی ہے، جس طرح دباؤ ہے آپ کے میڈیا کے اوپر، اور جس طرح پرنٹ اور الیکٹرانک دونوں میڈیا کے اوپر جس طرح دباؤ ہے اور ان کو پابند کیا جاتا ہے کہ فلاں کی کوریج ہوگی اور فلاں کی نہیں ہوگی، یہ پابندیاں، یہ بندشیں ختم ہونی چاہیے۔ تحریر تقریر کا موقع، آزادی سب کو ملنی چاہیے۔ میرا موقف عوام کو پسند آئے گا تو میرے موقف کی حمایت کریں گے، میرا موقف غلط ہوگا عوام مسترد کر دیں گے۔ عوام کے اوپر فیصلہ چھوڑنا چاہیے۔ میرے پروگرامز کو کور نہ کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جاتا ہے۔
ابھی فیڈرل بیریا کا پروگرام ہوا، ظاہر ہے کہ میرے لیے ایک بہت کیا کہتے ہیں اس کو، ایک بہت اچھی مجھے تبدیلی محسوس ہوئی کہ فیڈرل بیریا کے لوگ بڑی مطلب دلچسپی کے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہوئے. ویل ڈسپلنڈ پروگرام تھا، بہت اچھا کراؤڈ تھا، لیکن کسی جگہ پر اس کی کوریج نہیں ہوئی، صرف اس لیے کہ جب میں لوگوں سے فون کر کے پوچھتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اوپر سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ سب بندشیں ختم ہونی چاہیے، یہ جمہوری روایت کے خلاف ہے. اور میں شکوہ مالکان سے اس لیے نہیں کرتا کہ میں مالکان سے مل کر یہ سن چکا ہوں کہ یہ ہماری انویسٹمنٹ، ہمارا بزنس ہے. ہم ظاہر ہے کہ اس بزنس کو داؤ پہ نہیں لگا سکتے، اور وہ دھمکیاں ان کے پاس موجود ہیں. اور ظاہر ہے کہ جو چھوٹے چینلز ہیں وہ تو یہ دباؤ برداشت نہیں کر سکتے. تو میں ان سے کوئی شکوہ نہیں کرتا، لیکن حکومت سے موجودہ جو پروونشل گورنمنٹ ہے، جو جسٹس باقر صاحب ہیں، جن کا بڑا اچھا امیج ہے، جو بڑا منصف رہے ہیں، ان کا بے داغ ماضی رہا ہے عدلیہ کے حوالے سے، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس صوبے کے سربراہ ہیں. ایک پولیٹیکل پارٹی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی کو سیاسی سرگرمیاں کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور کسی پارٹی کو زبردستی سپورٹ کر کے اور اس کو الیکشن کے نتائج اس کے بنانے کے اعلانات کیے جا رہے ہیں. یہ سارے اقدامات کا نوٹس لیں اور ہمیں بھی سیاسی سرگرمیاں کرنے کی آزادی دلوائیے. اور آرمی چیف سے بھی میں درخواست کروں گا کہ وہ مداخلت کریں. آرمی چیف نے جو بھی اب تک اقدامات کیے ہیں، لوگ ان اقدامات کو سراہتے ہیں. انہوں نے اس پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے جو اقدامات کیے، لوگوں نے اس کو سراہا ہے. انہوں نے پاکستان کے بارڈرز کو محفوظ کرنے کے لیے جو اقدامات کیے، لوگوں نے اس کو سراہا ہے. انہوں نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو غیر ملکی تارکین وطن کو نکالنے کا بڑا فیصلہ کیا، لوگوں نے اس کو بہت سراہا ہے. تو پاکستان کی عوام پاکستان کے آرمی چیف سے بہت امیدیں وابستہ کر کے بیٹھی ہے. پاکستان کے اندر یہ جو جس طرح آئی ایس آئی چیف نے آئی ایس پی آر کے چیف کے ساتھ پریس کانفرنس کی تھی اور جو اعلان کیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ اس اعلان کا پاس رکھا جائے اور پاکستان کے اندر سیاسی آزادی ہونی چاہیے اور فیئر الیکشن کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں کہ کل کوئی انگلی پاک افواج کی طرف نہ اٹھے. پاکستان کی افواج کا جو اس وقت بہتر امیج عوام میں بنا ہے، پاکستان کی عوام ان کے فیصلوں کی جس طرح سپورٹ کر رہی ہے، جس طرح اس کی انہوں نے قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے اور اس کی تعریف کی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس جو اپریسیشن ہے اس میں اضافہ ہونا چاہیے. اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ پاکستان کے جو فوجی سربراہ ہیں، جو نچلی سطح پر سیاست میں مداخلت ہے، اس کا نوٹس لیں اور ان سب چیزوں کو روکا جائے، بند کیا جائے. میں آپ لوگوں کے ذریعے ایک بات آج اور کہنا چاہتا ہوں. یہ میرا شہر 3.5 کروڑ لوگوں کا شہر ہے، اور اس شہر میں لوکل گورنمنٹ کا ایک نظام ہے. اس لوکل گورنمنٹ کے نظام میں بہت سارے ٹیکسیز ہیں جو وہ وصول کرتے رہے ہیں، اسی سے بجٹ بنتا رہا ہے. اور دوسرا، پروونشل گورنمنٹ ظاہر اس کو پیسے دیتی رہی ہے لوکل گورنمنٹ کو، اس کا حق بنتا ہے، اس لیے کہ اس شہر کا انفراسٹرکچر پورا صوبے کا 50% جو لوگ ہیں اور یہاں پر جو مشینری ہے وہ اس شہر کا انفراسٹرکچر یوز کرتے ہیں. تو اگر پروونشل گورنمنٹ لوکل گورنمنٹ کو یہاں کے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے پیسے دیتی ہے، اس کا حق بنتا ہے. اس کے باوجود عوام پر ٹیکس کا جو جابرانہ طریقہ مسلط کرنے کی کوشش کی گئی ہے، میں اس کی حمایت نہیں کرتا. لوکل گورنمنٹ کے اجلاس میں ایک ریزولوشن پاس کی گئی کہ کے ایم سی اپنا ٹیکس کے الیکٹرک کے بل کے ساتھ وصول کرے گی. کے الیکٹرک تو خود ایک غنڈہ ادارہ ہے جو عوام کے اوپر ایکسس بلنگ بھیجنے کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لوگ اپنے معصوم بچوں کو گرمی میں بلکتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، جس کی وجہ سے اس کی بلیک میلنگ اور اس کی غنڈہ گردی کے باوجود وہ بجلی کا بل دینے پر مجبور ہیں. وہ ایکسس بلنگ کے اوپر
صبر کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ پاکستان کی حکومت نے اس کے الیکٹرک کو اس کراچی شہر کے لوگوں پر ایک عذاب کی طرح مسلط کر دیا ہے۔ یہاں پر کوئی اس کا کمپیٹیٹر نہیں ہے، آپ کسی کمپیٹیٹر کو آنے نہیں دیتے، آپ کوئی اجازت نہیں دیتے۔ حکومت کا تو فرض یہ بنتا تھا کہ کے الیکٹرک کے ساتھ ساتھ ایک کمپیٹیٹر اس کراچی میں موجود ہوتا، جس طرح آپ کی جو ٹیلی فون کی ٹیکنالوجی کے اندر ڈفرینٹ ٹیلی فون کے کمپنیاں ہیں کہ بھئی آپ کو ٹیلی نور نہیں چاہیے، آپ جیز خرید لیجئے، جیز نہیں چاہیے، آپ کسی اور کی کمپنی سے آپ سم لے لیجئے، جہاں سے آپ کو بہتر پیکیج ملے گا وہاں سے لیں گے۔ ہمیں اسی طرح کراچی کے اندر کے الیکٹرک کا کمپیٹیٹر چاہیے تھا۔ کمپیٹیٹر دینے کی بجائے کے الیکٹرک کی غنڈہ گردی کو تسلیم کرتے ہوئے کے الیکٹرک کو ایک غنڈے کے طور پر کہ کے ایم سی اپنی پرفارمنس کی بنیاد پر عوام سے ٹیکس لینے کے پوزیشن میں نہیں ہے۔ جب آپ علاقے سے کوڑا نہیں اٹھائیں گے، جب آپ علاقے کے اندر کسی انفراسٹرکچر کو بہتر نہیں کریں گے، گٹر ابل رہے ہوں گے، تو لوگ غصے میں آپ کو ٹیکس کیوں دیں گے؟ آپ نے غنڈے کے ذمے یہ ڈیوٹی لگا دی کہ وہ ٹیکس وصول کر کے ہمیں دے، اور وہ غنڈہ اب کے الیکٹرک کا جو بل ہے اس کے ساتھ کے ایم سی کا ٹیکس وصول کرے گا۔ یہ غنڈہ گردی ایسے ہی ہے جیسے اس شہر میں ایک طویل عرصے سے پی ٹی وی کا ٹیکس ہم دے رہے ہیں، یعنی مسجد میں بھی اگر کے الیکٹرک کا میٹر لگا ہوا ہے تو مسجد کے اندر ٹی وی نہیں ہے، لیکن مسجد کے اندر بھی وہ پی ٹی وی کا ٹیکس دے گا۔ اور ہمارے کراچی شہر میں 98% لوگ کیبل یوز کرتے ہیں، پی ٹی وی کا چینل نہیں دیکھتے۔ 98% لوگ کیبل دیکھتے ہیں، اور وہ کیبل والے کو پیسے الگ دے رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد پی ٹی وی کا ٹیکس ہم کے الیکٹرک کے بل کے ساتھ دے رہے ہیں۔ اسی طرح کے ایم سی نے غنڈے کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ ہم سے یہ غنڈہ ٹیکس وصول کر کے کے ایم سی کو دے۔ میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں، اور میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس فیصلے کو واپس کیا جائے، اور کے الیکٹرک کے غنڈے کو استعمال کرنے کی بجائے کے ایم سی ہمارا جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ اپنی پرفارمنس کی بنیاد پر عوام کو مطمئن کر کے اسے ٹیکس وصول کرے۔ پرفارمنس نہیں ہوگی تو لوگ ٹیکس نہیں دیں گے۔ میں اس شہر میں مستقل آگ کے جو واقعات ہوئے ہیں، آتش زدگی کے جو واقعات ہوئے ہیں، میں اس پر بھی آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 3.5 کروڑ کے شہر میں جو فائر فائٹنگ سسٹم ہمارے پاس ہے، ایک تو وہ بوسیدہ ہے اور اس کے علاوہ وہ ناکافی ہے۔ ہم یہ دیکھتے رہے ہیں کہ پروونشل گورنمنٹ بھی دعوے کرتی رہی ہے اس شہر کو بنانے کے، اور وفاق بھی ہم سے محبت کا اظہار کرتا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ پروونشل گورنمنٹ نے ہمیشہ زیادتی کی ہے۔ تو میں پروونشل گورنمنٹ سے کہتا ہوں کہ اگر تمہیں اس شہر سے محبت ہے، میں وفاق سے کہتا ہوں کہ تمہیں اس شہر کے لوگوں سے محبت ہے، اور پورا شہر، پورا پاکستان یہاں پر روزگار کے حصول کے لیے آتا ہے، تو اگر یہاں پر آبادی بڑھی ہے تو وہ یہاں کے مقامی لوگوں کا برتھ ریٹ اتنا نہیں ہے کہ 3.5 کروڑ پہ پہنچ جائے۔ ظاہر ہے روزگار کے حصول کے لیے پورے پاکستان سے لوگ یہاں آتے ہیں۔ اگر پورے پاکستان سے لوگ یہاں آتے ہیں تو پاکستان کی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ جو شہر کی آبادی بڑھی ہے اس کے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے، یہاں کے سارے انسٹیٹیوشنز کو بہتر کرنے کے لیے وفاق خصوصی گرانٹ فراہم کرے۔ ہمارے ہاں فائر فائٹنگ سسٹم نہ ہونے کی برابر ہے۔ کئی حادثات ہو چکے ہیں جس میں انسانی جانیں ضائع ہوئی ہیں، یہاں کا انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے۔ وفاق، کیونکہ پورے پاکستان سے لوگ یہاں روزگار کے حصول کے لیے آ رہے ہیں، اس لیے صرف پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے اس کراچی کے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کی، یہاں کے اداروں کو مستحکم اور منظم کرنے کی۔ وفاق کو خصوصی طور پر دلچسپی لینی چاہیے، وفاق کو خصوصی طور پر گرانٹ دینی چاہیے تاکہ یہاں فائر فائٹنگ سسٹم کو بہتر کیا جائے۔ یہاں پہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ہمارے ہاں جو احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں، جو خطرے کے وقت سیفلی ایگزٹ دی جاتی ہے، اس کو یقینی بنائے تاکہ انسانی جانیں ضائع نہ ہوں۔ میں ساتھ میں یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ جو حادثات ہوئے ہیں ابھی تک آر جے ٹاور والوں کو بھی کوئی معاوضہ نہیں ملا، جو عرشی پلازا کے اوپر حادثہ ہوا بہت بڑا، اس میں بھی کسی متاثرین کو ابھی تک کسی ایک متاثر کو 1 روپیہ نہیں ملا۔ جو لوگ اس میں جاں بحق ہوئے ہیں انہیں فوری طور پر گورنمنٹ ان کے لواحقین کو مالی امداد کرے۔ جو لوگ کاروبار سے محروم ہوئے ہیں حکومت انہیں کاروبار کے لیے متبادل جگہ فراہم کرے، آر جے ٹاور کے لوگوں کو بھی، متاثرین کو، اور عرشی پلازا کے متاثرین کو بھی۔ وہاں پر عرشی میں فلیٹس تھے، وہاں پر لوگ اپنی رہائش گنوا چکے ہیں، لوگ اپنے رشتہ داروں کے یہاں پناہ لینے پر مجبور ہیں۔ حکومت فوری طور پر ان متاثرین کو متبادل رہائش فراہم کرے اور اس شہر کے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے
وفاقی گورنمنٹ فوری طور پر گرانٹ منظور کرے اور خصوصی توجہ دے اس کراچی شہر کے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے. میں آپ تمام صحافی حضرات کا جو یہاں تشریف لائے شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ میری بات جہاں تک ممکن ہو، ظاہر ہے کہ میڈیا کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہر ایک کا موقف لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے. جتنا دباؤ قبول کر سکتے ہیں قبول کیجیے، جتنا دباؤ برداشت کر سکتے ہیں برداشت کیجیے. آپ سب کا شکریہ.